إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مقدس سے سورۃ اعراف سے چند آیات تلاوت کی ہیں، 172 تا 174 نمبر تک۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام تر روحوں سے خطاب کیا، ان سے ایک عہد لیا، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر کیا۔ سارے انسانوں کو ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنا کر ان سے عہد الست لیا تھا اور پھر انہیں دنیا میں بھیجا۔ تھوڑا سا عرصہ لوگ اس عہد کو یاد رکھ سکے، اپنے عقائد اور اپنے اعمال اور اپنے نظریات اس کے مطابق بنا سکے۔ تھوڑے سے عرصے کے بعد لوگ اس عہد کو بھولنے لگے، ان کے اندر شرک والی بیماری والے جراثیم پیدا ہونے شروع ہوئے، اللہ کی توحید سے انحراف ہونے لگا۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا۔ پہلے پیغمبر جنہوں نے شرک کے خلاف آواز کو بلند کیا، شرک کے خلاف جہاد کیا، وہ ہیں نوح علیہ السلام، اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء اور جتنی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل کی، جتنے صحیفے اللہ رب العزت نے بھیجے، ان ساری
کتب میں اور ان تمام انبیاء کی دعوت کا جو محور اور مرکز تھا وہ یہی تھا کہ وہ عہد الست اپنی قوم کو یاد دلا دیں، انہیں وہ بتائیں کہ دیکھو تم نے ایک اللہ سے وعدہ کیا، اپنی جانوں کو اس پر گواہ ٹھہرایا، تو اس وعدے کی پاسداری کرو، انحراف تم نہیں کرو گے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اسی وعدے کا تذکرہ کیا اور قیامت تک آنے والے شخص کو یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے قرآن میں ذکر کر کے اس کو محفوظ کر لیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے، آدم علیہ السلام کی پشت میں سے تمام ارواحوں کو پیدا کیا، تمام روحوں کو باہر نکالا۔ فرمایا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں اپنی جانوں پر گواہ بنا کر پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مربی نہیں ہوں؟ تو قالو، ساروں نے یک زبان ہو کر، یک ذہن ہو کر یہ کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی پالنہار ہے۔ فرمایا یہ میں نے عہد اس لیے لیا ان تقولوا یوم القیامتی، کہیں کل روز محشر تم مجھے یہ نہ کہنے لگو کہ انا کننا عن ھذا غافلین، کل قیامت کے دن تم مجھے یہ نہ کہنے لگو ہم تو اس عہد ہی سے غافل تھے، ہم نے یہ عہد کیا دنیا میں آنے سے پہلے، تجھے ہم نے رب مانا، اپنی جانوں کو گواہ بنایا، ہمیں تو یہ وعدہ یاد ہی نہیں۔ فرمایا یہ ایسے نہ کل کہنے لگنا، اور یہ عذر تم پیش کرو گے تو میں اس عذر کو قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ تمہارا بہانہ، یہ تعویل، کوئی بات پیش کرنے لگو اور پھر عذاب سے چھٹکارا چاہو اپنے جرم کی پاداش میں، تو کل یہ قبول ہونے والا نہیں۔ فرمایا او تقولو، کل قیامت کے دن تم یہ بھی مجھ سے نہ کہنا کہ انما اشرکا آباؤنا، شرک تو کیا ہمارے آباء و اجداد نے، شرک تو کیا ہمارے باپ دادا نے، شرک تو کیا ہمارے اسلاف نے، شرک کیا ہمارے اکابرین نے، من قبل، ہم سے پہلے، وَكُنَّ ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدٍ، ہم تو ان کی ذریت ہیں، ہم تو ان کی روحانی اولاد ہیں، ہم تو ان کے پیچھے ان کا نقش قدم قبول کرنے والے ہیں، من بعدہم، ان کے بعد ہیں ہم۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس جرم کی پاداش میں جو گمراہیاں تو وہ کرتے رہے، شرک انہوں نے ایجاد کیا، اللہ کی ناراضگی والے راستے انہوں نے نکال لیے اور اپنی قوم کے اندر بیان کیے، ہم تو صرف دیکھا دیکھی کا راستہ چل رہے تھے۔ فرمایا یہ عذر بھی میں کل قبول نہیں کروں گا۔ تو اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے انبیاء بھی بھیجے اور کتابیں بھی نازل کی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ رجوع کریں۔ جن بد عملیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو خرافات انہوں نے اختیار کیے ہیں، جو کفریات انہوں نے اختیار کیا، یہ درجہ بلند ہوتا گیا، شرکیات تک پہنچ گئے۔ فرمایا یہ وعدہ انہیں یاد دلاؤ، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ رجوع کریں، واپس پلٹیں، عہد الست ان کو یاد آئے۔ تو میرا عنوان بھی اسی مقصد کو لے کر ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان کا نام یہ، کیا تمہیں خبر پہنچی ہے عہد الست کی؟
وعدہ یاد دلایا گیا تمہیں، وعدہ تمہارے سامنے کھول کر بیان کیا گیا. کل یہ جرم کرتے کرتے اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ اور کہو کہ ہم تو غافل تھے اس بات سے. فرمایا یہ تو عذر میں نے قبول کرنا ہی نہیں ہے. تو لہذا اگر کوئی شخص قرآن کا مطالعہ کرے اور وہ یہ غور و فکر کے ساتھ آیات کا موازنہ کرے تو دیکھے گا کہ جب کبھی بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے کلام کیا، گفتگو کرنا چاہی، تو اسی صفت رب سے، اور جب کبھی بھی پیغمبر نے اپنی قوم کو دعوت دی تو اسی صفت رب کی. دیکھو وعدہ کیا ہے تم نے تو اس وعدے کی پاسداری کرو گے، انحراف تم نہیں کر سکتے. اور جب کبھی پیغمبر نے اللہ سے گفتگو کرنا چاہی، پیغمبر نے اللہ سے دعا کرنا چاہی، تب بھی پیغمبر نے سہارا لیا اسی صفت رب کا. تو یہ بڑا مربوط نظام ہے. اس کی پاداش میں اللہ رب العزت نے سورۃ حج کے اندر ایک مقام پر فرمایا 19 نمبر آیت میں، پیغمبر ہوتے، ان کے مخالف لوگ ہوتے، ایمان والے ہوتے یا کفر والے لوگ ہوتے، بس یہ دو ہی گروہ ہمیشہ رہے ہر دور کے اندر، ایمان والے یا کفر کرنے والے. فرمایا کہ ہازانی، یہ دو خصمان، دشمن ہیں، مخالف ہیں، فریق ہیں. فرمایا ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم، کہ دو گروہ ہیں اور ان دو گروہوں کے مابین جو جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے، جو لڑائی ہے، جو جنگ ہے، فرمایا وہ اپنے رب کو لے کر ہے. فی ربہم، رب کا جھگڑا ہے. یعنی لوگ اس مدعے کے اوپر جمع نہ ہوئے، انہوں نے انحراف کیا، اختلاف کیا، تعویلات پیش کی، میدان جنگ میں اتر آئے. میدان جنگ میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا ان کا جھگڑا ان کے رب کے بارے میں. تو اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے، تھوڑی سی قرآن کی سیر کریں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی دعوت کو بیان کیا، قوم نے رد کیا کیا. تو اسی عہد الست کو آپ ذہن میں رکھیں، عنوان یہی ہے. سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا ہے. لیکن خلیل ایک سے زیادہ نہیں ہوتا، دوست بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے دوست ہو سکتے ہیں، خلیل ایک ہی ہوتا ہے. فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، ان کا تذکرہ کیا. فرمایا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم کو. اس بات پہ نظر رکھنی ہے کہ ہر پیغمبر آ رہا ہے، جو پیغمبر بھی آ رہا ہے اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہے، اپنے گھرانے میں دعوت دے رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وعدہ بھول چکے ہیں عہد الست، انہیں عہد الست یاد دلایا جائے، انہیں بتلایا جائے یہ ساری بیماریوں کی جو جڑ ہے، ساری خرافات کی جڑ ہے، یہ رب کو بھول گئے کہ وہ الہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، انہوں نے شریک بنائے. فرمایا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ کو، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم کو، مَاذَا تَعْبُدُونَ، کس کی عبادت کر رہے ہو تم کس کی پوجا کر رہے ہو، کس کا دین تم لے رہے ہو، کس کی شریعت تم نے مانی ہے، کون تمہارا رہنما ہے اور کس کی پیروی تم کر رہے ہو. فرمایا بتاؤ ذرا تم عبادت کس کی کر رہے ہو. افکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا تم چاہتے ہو اللہ کے سوا دوسرے معبود آ جائیں؟ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو تم چاہتے ہو جو خود ساختہ معبود ہیں تمہارے.
جو تم نے خود بنائے انہیں چاہنے لگے ہو، ان کا دین ماننے لگے ہو، انہیں رب تم نے بنا لیا۔ فرمایا فما ظنکم برب العالمین، تم نے سمجھ کیا لیا اب رب العالمین کو؟ تمہارا گمان کیا ہے رب العالمین کو لے کر؟ تم نے تو عہد الست کیا تھا، تم نے تو یہ کہا تھا کہ جب اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تم نے اپنی جانوں کو گواہ بنا کے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا غوث اعظم ہے۔ دیکھیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ فرمایا فما ظنکم برب العالمین، تم نے رب العالمین کو سمجھ کیا لیا؟ اسی بات کا جھگڑا تھا اور بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ بادشاہ سے جھگڑا ہو گیا، فرمایا جھگڑا کس بات پہ؟ اسی بات کے اوپر الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں؟ مسئلہ اور جو اختلاف اور جو طعن و تشنیع اور جو انتشار پھیلا ہوا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم دعوت قبول نہیں کر رہی تھی، فرمایا وہ رب کو لے کر تھی، بادشاہ بھی اس کے خلاف ہوا۔ فرمایا اس بادشاہ نے جھگڑا کیا، ان آتہ اللہ الملک، اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی، اس گھمنڈ کے اندر آیا اور رب کا انکار کیا۔ اذ قال، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قالا، وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یعنی یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے۔ تعویلات کر کے اس نے یہ معنی منوانا چاہا۔ دیکھو ایک شخص کو جسے پھانسی کا میں نے حکم دیا ہوا ہے اسے میں رہا کر دیتا ہوں، جو بے قصور ہے اسے اٹھا کے میں لٹکا دیتا ہوں، تو انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ تو یہ اس نے تعویل پیش کر دی، اس کا گمان یہ تھا کہ میں بھی زندہ کرنے والا ہوں اور میں بھی مارنے والا ہوں۔ قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اور فاتی بہا من المغرب، تو لے آ اسے مغرب میں سے، یعنی میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اور تم بھی الہ ہونے کا، تم بھی رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو مغرب سے نکال لاؤ مشرق کے اندر غروب کر دو۔ فرمایا فبوہت الذی کفر، اور پس کافر اس بات کو لے کر حیران ہو گیا۔ جواب کیا دے؟ دعویٰ کیا تھا اور یہ بھی کہہ بیٹھا کہ میں زندہ کرنے والا ہوں، زندگی اور موت میرے اختیار کے اندر ہے۔ تو فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، حتیٰ کہ بادشاہ تک بھی جو بحث ہو رہی ہے وہ اسی عنوان کو لے کر ہے، رب والے عنوان کو۔ فرمایا ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں، ان دو گروہوں کی لڑائی اور جھگڑا اس کی بنیاد اپنے رب کو لے کر ہے۔ وہ ایک رب کو نہیں مان رہے، بہت سارے رب بنائے ہیں، بہت ساروں کا دین لے رہے ہیں، بہت ساروں کے بارے میں اختیارات اور انہوں نے تصرفات سمجھ رکھے ہیں کہ اللہ والے تصرف ان کے اندر بھی ہیں، اللہ والی صفات ان کے پاس بھی ہیں، کچھ حقوق اللہ کے ادا کر لیں، کچھ ان کو بھی حقوق دے دیں۔ تو یہی جھگڑا تھا، اسی چیز کا ذکر کیا۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ جو تیرا رب ہے اور کریم ذات ہے، اس رب کے بارے میں تجھے دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ اللہ نے یہ شکوہ کیا، فرمایا اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تجھے کریم رب کے بارے میں دھوکہ کس نے دیا، کیا چیز آڑے آ گئی؟ اس چیز کو ذکر کیا، اور یہی پیغمبر کا مدعا تھا، دعوت تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام انہیں واپس پلٹا رہے ہیں رب کی جانب۔ دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا، ایک عہد کیا تھا، اس عہد کو یاد رکھو۔ جب اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تم نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔
انبیاء کے خاندان سے ہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نبی ہیں، یہی دعوت پیش کر رہے ہیں جیل کے اندر. جیل میں پہنچ گئے، جیل کے ساتھیوں کو انہوں نے یہی کہا، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، بہت سارے رب بہتر ہیں، ام اللہ واحد القہار، یا ایک رب بہتر ہے. یعنی یوسف علیہ السلام بھی واپس پلٹا رہے ہیں اسی عہد کی طرف. چلو وہاں واپس، تم نے وعدہ کیا، وہاں تم نے یہ کہا تھا کہ کالو بلا شہیدنا، ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اور تم نے اب کیا کر لیا؟ بہت سارے رب بنا لیے، بہت سارے داتا تم نے بنا لیے، بہت سارے غوث اعظم تم نے بنا لیے، بہت سارے دستگیر بنائے، حاجت روا بنائے، کئیوں سے اولاد مانگتے ہو، اور بہت سارے تم نے عزتوں والے بنا رکھے ہیں، اور کئیوں کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے یہ ہماری کھوٹی قسمت کو کھری کر دیتے ہیں. فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، جب بہت سارے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد ہے، قہار ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں. فرمایا ما تعبدون من دونہ، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، الا اسماء، صرف نرے نام ہی نام ہے، صرف نرے نام ہی نام ہے. یہ داتا ہیں، یہ غوث ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشاں ہیں، یہ اولادیں دینے والے ہیں، یہ عزتیں دینے والے ہیں. فرمایا الا اسماء، یہ صرف نرے نام ہی نام ہے، کام نہیں کرتے. یہ مشکل پڑ جائے انہیں پکارو، یہ مشکل سے نکال دیں، نہ یہ کام نہیں کرتے. الا اسماء، صرف نرے نام ہی نام ہے. سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیا، انتم و آباؤکم، یا تمہارے باپ دادا نے یہ رکھ لیے. کئیوں کے نام تم نے رکھ لیے، کئی معبود تم نے بنا لیے، اور کئی معبود بنا لیے تمہارے آباء و اجداد نے. فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے اس مرتبے کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی. اللہ نے ان کے اس منصب کے اوپر کہ انہیں داتا بنا دیا ہو، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اللہ نے انہیں کوئی غوث اعظم بنا دیا ہو، کوئی انہیں لجپال بنا دیا ہو، اور کوئی قسمتیں کھری کرنے والا بنا دیا ہو. فرمایا اللہ نے اس بات کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی. ان الحکم الا للہ. دیکھیں رب کی بات ہو رہی تھی، بہت سارے رب تم نے بنا لیے، اب ذکر ہو رہا ہے ان الحکم الا للہ کا. حکم ہے تو اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا بھی تم حکم مانو گے تو یہ اس کو کیا ہوگا؟ یہ رب بنانے والی بات ہوگی. تم نے اسے رب بنا لیا، اور تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ نے پوچھا الست بربکم قالوا بلا، کہا تھا تم نے، شہیدنا کہہ کے اپنی جانوں کو گواہ بنایا تھا، تو تم اس عہد کی پاسداری کرو گے، اس سے انحراف تم نہیں کر سکتے. یہی دعوت دی یوسف علیہ السلام نے کہ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ. ان الحکم الا للہ کے ساتھ ذکر ہوا امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ. اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس ہی کی عبادت ہو، یعنی شریعت اس ہی کی مانو گے. کسی مولوی کا فتویٰ، کسی کی فقہ، کسی مولوی کا بنایا ہوا دین، یہاں علماء کا پیش کردہ کوئی فتاویٰ اور کوئی ان کا نصاب نہیں مانو گے. کیا مانو گے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم مانو گے. فرمایا امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے تو تمہیں حکم دیا اس بات کا کہ اس ہی کی عبادت کرو گے. فرمایا ذالک دین القیم، یہی دین ہے بالکل سیدھا. فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، علم نہیں رکھ رہے. اس وعدے کو انہوں نے بھلا دیا جو عہد الست کر کے دنیا میں آئے تھے. فرمایا اکثریت نے اس وعدے کو بھلا دیا. بہت سارے شریعت ساز بنا لیے، بہت سارے رہنما اپنے چن لیے، وہ انہیں شریعتیں گھڑ گھڑ کے دیتے ہیں جس شریعت کے گھڑنے کا اللہ نے حکم اور اذن نازل نہیں کیا. یہی فرمایا سورہ شورى کے اندر. فرمایا ام لم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے ایسے شریعت ساز بنا لیے جو انہیں شریعتیں گھڑ گھڑ کے دیتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. فرمایا اللہ کے اوپر بہتان نہ باندھو کہ اللہ نے یہ حلال کیا، یہ حرام کیا، یہ حلال کیا. جو کلام اللہ نے نازل کیا، فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا جو کتاب کے اندر اللہ نے
بیان کر دیا اور جس کی وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہی جھگڑا تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ دیکھیں، اللہ نے جب پیغمبر سے کلام کیا، یا پیغمبر نے اپنی قوم کو دعوت دی، یا پیغمبر نے اللہ سے کوئی گفتگو کرنا چاہی، تینوں جگہ پہ آپ کو صفت رب بار بار ملے گی، اتنی زیادہ ملے گی، اتنی زیادہ ملے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے مقصد کیا ہے۔ اللہ اسی وعدے کی طرف دھیان دلانا چاہتا ہے، اسی وعدے کو یاد دلانا چاہتا ہے۔ دیکھو، دنیا میں تمہیں بھیجا اس لیے کہ تم نے جو کہا نا کہ قالوا بلا شہدنا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، بس بھیجا اس لیے کہ اس وعدے میں تم کتنے کھرے ہو، اس وعدے کے اندر یہ جو تم نے گواہی دی ہے، اس گواہی کے اندر تم کتنے سچے ہو، بس تمہیں بھیجا ہی اس لیے دنیا کے اندر یہ دیکھے گا کہ تم کتنی پاسداری کرتے ہو۔ اور اسی کا تذکرہ آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں۔ زوجہ کے ساتھ آ رہے ہیں، راستہ بھول گئے، دیکھا کہ دور آگ جل رہی ہے اور وہ گئے وہاں پر۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ قرآن کہتا ہے کیا تمہیں خبر پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جب انہوں نے اپنی اہلیہ سے یہ کہا میں آگ لے آتا ہوں، یا تو ہم اس کو تانپ لیں گے، گرمائش اس سے حاصل کر لیں گے، یا وہاں پہ کوئی آگ جلانے والا ہوگا اس سے راستہ ہم پوچھ لیں گے۔ تو اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر، فرمایا فلما آتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے، نودیا، ہم نے انہیں آواز دی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی اللہ نے پہلے جو کلام کیا تو ذکر کس صفت کا آیا؟ صفت رب کا، یعنی یہی صفت، اسی صفت کا ذکر کروانا ہے آگے قوم کے اندر، اسی عہد کو یاد دلانا ہے قوم کے اندر۔ فرمایا انی انا ربک فاخلع علیک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اور اپنے جوتوں کو اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اور آپ مقدس وادی طویٰ کے اندر ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی اور کہا کہ دیکھو تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے اور اس کو یہ کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کوئی بھولا ہوا نہیں تھا، اس کے گھر رہے ہیں، پرورش اس کے گھر پہ کی ہے، اس کی قوم کا ایک بندہ ان سے قتل ہوا ہے، اس علاقے کو چھوڑا، 10 سال باہر رہے ہیں، اللہ نے نبی بنا دیا اور فرمایا اب فرعون کے پاس جانا ہے اور اس کو یہ کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، اور اسے تعارف پیش کرنا ہے رب کا کہ رب کون ہے۔ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نہیں بھولا ہوا، اس کی آمریتیں، اس کا دہریہ پن، بلا شرکت غیر حکمران، اس کے سامنے بولنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی حزب اختلاف نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے کتنے بچوں کی اس نے گردنیں اتار دی، انہیں ذبح کر دیا۔ اس کے پاس جاؤ، فرمایا فاتیا فرعون، پس جاؤ فرعون کے پاس، اور فقولا، اور تم دونوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا۔ فرمایا فقولا، اس سے جا کر یہ کہو انا رسول رب العالمین، ہم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ اس کا بھی ربوبیت کا دعویٰ ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا فقالا انا ربکم الاعلی، کہنے لگا کہ میں اعلیٰ رب ہوں، اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اسے جا کے یہ بتانا ہے عہد الست تم کر آئے ہو، تم نے اپنے آپ کو رب بنا لیا، اپنے آپ کو تم نے اللہ والی صفات کے اندر شامل کر لیا، پس جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو کہو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آ گئے فرعون کے پاس، اس کو دعوت دینے لگے، رب العالمین کی پہچان کرانے لگے۔ تھوڑا سا آپ نقشہ ذہنوں میں جمانے کی کوشش کریں
کہ فرعون کا دربار ہے، آمر آدمی ہے، ڈکٹیٹر ہے، اس کے وزیر ہوں گے، اس کے مشیر ہوں گے، محل اس کا یا جون سی جگہ ہے اس کی وہ سجی ہوگی. یہاں موسیٰ علیہ السلام آئے. کالا فرعون کہنے لگا ما رب العالمین، یہ رب العالمین تم کر رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے. ما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ یعنی بات کو مذاق میں ٹال دینا چاہتا ہے، بات کا وزن ختم کرنا چاہتا ہے. ما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کالا رب السماوات والارض، رب العالمین وہ ہے جو زمین کا بھی رب ہے اور آسمان کا بھی رب ہے. فرمایا وما بینہما، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے ہر چیز کا وہ رب ہے. رب العالمین جس کی میں بات کر رہا ہوں اور جس وعدے کی طرف میں یاد دہانی کرانے آیا ہوں، جس کی طرف میں تمہیں پلٹانے آیا ہوں، وہ زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہر چیز کا وہ رب ہے. اور فرمایا ان کنتم موقنین، اگر تم کچھ یقین کرنے والوں میں سے ہو، ایمان لانے والے میں سے ہو، تو تمہیں اس بات پر آمادہ ہونا چاہیے کہ رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا وہ رب ہے. قالا، فرعون کہنے لگا لمن حولہ، اپنے ارد گرد والوں سے. قالا لمن حولہ، اس کا اگر آپ فٹ ترجمہ دیکھیں اپنے چمچوں سے کہنے لگا، وہ جو چمچے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. قال لمن حولہ، کہنے لگا اپنے ارد گرد کے ماحول والوں سے الا تستمعون، اور سن رہے ہو؟ سنتے نہیں ہو یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ زمین کا رب ہے، آسمان کا رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. الا تستمعون، سن رہے ہو اس کی بات کو؟ یعنی پھر مذاق کرنا چاہتا ہے، ایسے ہی مذاق میں ختم کر دینا چاہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دلیل کو جاری رکھا. کالا، کہا ربکم و رب آبائکم الاولین، کہ جس رب کی میں بات کر رہا ہوں وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. جس کو تم نے بھلا دیا، جس کو تم بھول گئے ہو، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. یہ جو تم نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، چھوڑو اس دعوے کو، پلٹو اس عہد کی طرف جو عہد الست تم نے کیا تھا، جو اللہ سے تم نے وعدہ کیا تھا. قالوا بلا شہیدنا، تم نے کہا تھا تمہیں اس کی پاسداری کرنی ہوگی. اللہ کے سامنے اس کا جواب تم کچھ اور نہیں پیش کر سکو گے، اللہ نے کوئی عذر تمہارا قبول نہیں کرنا. قالا، کہنے لگا انا رسولکم، یہ جو کہتا ہے کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، الذی ارسل الیکم، کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لمجنون، مجھے تو یہ دیوانہ معلوم ہوتا ہے. یعنی دلیل تو تھی نہیں اس کے پاس، دلیل کا جواب دلیل سے دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کروایا، فرمایا زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی وہ رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہ رب ہے. بات دلیل سے کرو. دلیل کا جواب تو تھا نہیں. اس نے کہنے لگا، کہتا ہے یہ جو کہہ رہا ہے الذی ارسل الیکم، رسول تمہاری طرف بنا کر بھیجا گیا ہوں، لمجنون، مجھے تو یہ دیوانہ معلوم ہوتا ہے. تو یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ آیا، یعنی جب لوگوں کے پاس دلیل کا جواب نہ ہو، دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ نہ ہو، تو پھر لوگ خفت محسوس کرتے ہیں، تھپتیاں کسنے لگتے ہیں، فتووں کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ لوگ، یہ مسجد توحید والے، یہ مسلم مسجد والے، انہوں نے تو اپنا ہی کوئی مذہب بنا رکھا ہے، یہ تو پاگل ہیں، الگ تھلگ ہیں، سب سے جدا ہیں، ساروں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، انہوں نے تو اپنا ہی دین بنا رکھا ہے. تو فرعون کہہ رہے ہیں الذی ارسل الیکم، یہ جو کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لمجنون، مجھے تو یہ دیوانہ معلوم ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھنا چاہیے تھا نا. میں رب العالمین کا تعارف کروا رہا ہوں، دلیل سے بات کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ تم دلیل سے اس کا جواب دو، مجنون کہہ رہے ہو، مجھے دیوانہ کہہ رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھنا چاہیے تھا لیکن نہیں چڑھا. پیغمبر ہے نا، حوصلہ انہوں نے برقرار رکھا. موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال ہے، پہلے ہی ان کی طبیعت کے اندر غصہ ہے. ایک تھپڑ مارا تھا، بندہ اس کا قتل ہو گیا، آل فرعون تھا.
حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، اپنی دلیل کو جاری رکھا. کالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب المشرق والمغرب، یعنی واپس پلٹو اس عہد کی طرف. الستو بربکم، تم نے کہا تھا وہی رب ہے، مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی رب ہے. پہلے کہا زمین کا رب ہے، آسمان کا رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا وہ رب ہے. تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. وہ تھپتیاں کسنے لگا، وہ بات کو مذاق میں ٹالنے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے درگزر کی، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا، کہا رب المشرق والمغرب. فرمایا وما بینہما، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اس کے درمیان، اور جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، فرمایا ہر چیز کا وہ رب ہے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دینے آیا ہوں، جس کی طرف میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، جو وعدہ تمہیں یاد دلانے آیا ہوں. فرمایا ان کنتم تعقلون، اگر تم تھوڑی سی عقل رکھنے والے ہو تو وہ ہر چیز کا رب ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں. گھبرایا، دلیل تو تھی نہیں. اس نے کہا اپنی نبوت پہ دلیل دے دو، نبی بنا کر بھیجے گئے ہو، دلیل لے آؤ. کیا دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گئی. کہتا اچھا جادو کرنا چاہتے ہو؟ 10 سال جو یہاں سے بھاگے رہے ہو، مدین چلے گئے تو جادو سیکھتے رہے ہو وہاں پر. چلو تمہارا مقابلہ جادوگروں سے کروا دیتے ہیں. مقابلہ جادو کے زور پہ حکومت کرنا چاہتے ہو، جادو کے زور پہ یہ میری اقتدار مجھ سے چھیننا چاہتے ہو، تمہارا مقابلہ کروا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا محور کیا ہے؟ رب کا تعارف کروا رہے ہیں، اس کی ربوبیت کا انکار کر رہے ہیں اور دوبارہ اس کو پلٹا رہے ہیں. دیکھو ادھر واپس اس عہد کی طرف جاؤ، وہ عہد تم نے کیا تھا. تو اس نے کہا جگہ اور وقت مقرر کرو، تمہارا مقابلہ کرواتے ہیں. جگہ بھی طے ہو گئی، وقت بھی طے ہو گیا، بندے بھی اس نے خاص کر لیے، انعام ان کا مقرر کر دیا. عین موقع کے اوپر وقت کے اوپر حاضر ہو گئے، مقابلہ کریں گے. فرعون نے کہا مقابلہ کرنا ہے؟ کہا جی مقابلہ کریں گے، انعام طے ہو گیا، بڑے مقرب بن جاؤ گے، قریبی بن جاؤ گے، بس مقابلہ تم نے کرنا ہے. بولے کریں گے. یہ مقابلہ ہوا، جادوگر میدان میں آئے، ادھر سے تنے تنا موسیٰ علیہ السلام میدان میں آ گئے. اتنے جادوگر ہیں، اس نے منادی کی ہوئی ہے، تجربہ کار سارے کاریگر جادو، بڑے ماہر قسم کے جادوگر، استاد قسم کے جادوگر اکٹھے کیے، اور یہاں سے اکیلے تنے تنہا موسیٰ علیہ السلام میدان میں اترے. جمہوریت کا تو ستیہ ناش ہو گیا. وہ جو لوگ کہتے ہیں جدھر لوگ زیادہ ہوں حق ادھر ہوتا ہے، جدھر لوگ زیادہ ہوں وہ صحیح ہوتا ہے. یہاں اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ادھر جادوگر ہیں. اور بدر کے میدان میں ادھر 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھے. احد کے اندر وہاں 1000 ہیں، مقابلے کے اندر 3000 ہیں. خندق کے اندر یہ 3000 ہیں، مقابلے کے اندر 5000 ہیں. وہ جدھر لوگ زیادہ ہوں، جدھر لوگ زیادہ ہوں وہ صحیح ہوتا ہے. یہ حق کا معیار ہی کوئی نہیں. یہاں پہ ذکر ہو گیا اس بات کا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام آئے، جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ تم اپنی لاٹھیاں رسیاں پھینکو گے یا ہم ڈال دیں؟ یعنی وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں اے موسیٰ ہم تجھ سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں، جو تم نے کرنا ہے کر لو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کر لو جو تمہیں کرنا ہے، پھینک دو کیا پھینکنا ہے تمہیں. انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینک دیں اور موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آنے لگا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. انہوں نے جادو کیا، نظر بندی کی، لوگوں کو ایسے نظر آتا تھا کہ وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ نظر آیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. ڈر کے آثار جب چہرے پہ ظاہر ہو گئے تو اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈریے نہیں، انکا انت الاعلی، آج کامیاب ہونے والوں میں آج اوپر آپ ہی ہوں گے. یہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے کیوں؟ تھوڑا سا اس کے اوپر اب غور کریں. موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈرے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے کوئی پہلی مرتبہ سانپ بننا تھا آج؟ نہیں. کوہ طور پر یہ سانپ پہلے بن چکی ہے، فرعون کے دربار میں بھی یہ سانپ بن چکی ہے. آج موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈر رہے ہیں؟
انہوں نے لاٹھیاں پھینک دی، یہاں مقابلہ ہو رہا ہے، تماش بین جمع ہوئے ہیں، سارے فرعونی جمع ہوئے ہیں، انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈریے نہیں، انکا انت الاعلی، آج جیتنے والوں میں آج اعلیٰ آپ ہی ہوں گے۔ آپ اپنی لاٹھی پھینکی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے کیوں؟ ان کا ایک فن تھا، جادوگروں کا ایک فن تھا۔ انہوں نے جو چیزیں بنائی ہوئی تھیں اور جو قواعد انہوں نے چلائے تھے وہ چل گیا، وہ سامنے آ گیا، لوگوں کو نظر آنے لگا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں یہ سانپ بن گئی ہیں، یہ ہل رہی ہیں، یہ حرکت کر رہی ہیں، اور میری لاٹھی کا سانپ بننا تو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اپنی لاٹھی پھینکتے اور وہ اژدہا بن جاتی، معجزہ تھا، معجزے میں پیغمبر کا اختیار نہیں ہوتا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اور اگر آج یہ میری لاٹھی سانپ نہیں بنی تو لوگوں نے تو میرا مذاق بنا دینا ہے، انہوں نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کیا بات حق تھی اور کیا غلط تھی، کس کی مرضی تھی اور کس کی نہیں تھی، کون بڑا، انہوں نے تو مذاق کرنا ہے۔ تو لہذا میری لاٹھی کا سانپ بننا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس چیز کو لے کر ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا ڈریے نہیں، آج جیتنے والوں میں آج غالب آپ ہی ہوں گے، آپ اپنی لاٹھی کو ڈال دیجئے۔ لاٹھی ڈالی، وہ جو سارے سانپ، وہ جو ساری لاٹھیاں جو دوڑ رہی تھی، جن کے اوپر اثر سحر کا آیا ہوا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے کھا کے میدان صاف کر۔ اس چیز کو جب جادوگروں نے دیکھا تو وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ جادو نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ پیغمبر حق بات کر رہے ہیں، جو ان کی دعوت ہے وہ حق دعوت ہے۔ اب جادوگر جو ایمان لے کر آ رہے ہیں ادھر آپ ذہن رکھیں جو میرا عنوان ہے۔ اللہ نے ذکر کیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی کہ اتنا بے اختیار انہوں نے سجدہ کیا۔ اللہ نے وہی لہجہ استعمال کیا، فرمایا سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا، وہ کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے کر آئے ہیں رب العالمین کے اوپر۔ معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام یہی لوٹانا چاہتے تھے، وہ جو فرعون اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کو سوا کون کون سے تم نے رب بنائے، ان کو چھوڑ دو۔ یہ رب العالمین کا جو تعارف آیا تھا اس تعارف کو انہوں نے سمجھ لیا۔ فرمایا قالوا، وہ کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے کر آئے رب العالمین کے اوپر۔ پھر خیال آیا شاید یہ فرعون سمجھے میرے متعلق کہہ رہے ہیں، میرا بھی تو دعویٰ ربکم الاعلی کا ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آئے، تو نے جو ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے کر آئے اس رب کے اوپر جو موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون کا رب ہے، اس کے اوپر ہم ایمان لے کر آئے۔ اور اسی چیز کا ذکر ہوا جب فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ تو بہت فساد ہو گیا، سارے جادوگر ایمان لے کر آئے، سجدے میں گر گئے، اور میری آمریت کا اور میرے یہاں پہ ربوبیت کے دعوے کا اور یہاں پہ میری بادشاہی کا کیا عالم ہوا، کتنا فساد ہو گیا۔ اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، فرعون نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا، اپنے لوگوں کو بلا لیا۔ فرمایا وقال فرعون، فرعون کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، بلائے اپنے رب کو۔ اللہ یہی کہتا ہے، فرمایا ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو گروہیں ان کا جھگڑا ہے اپنے رب کو لے کر، رب کو لے کر جھگڑا ہے۔ اور یہی وعدہ یاد دلانے کے لیے پیغمبر آتے رہے، یہی وعدہ یاد دلانے کے لیے کتابیں اللہ بھیجتا رہا، اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے یہ آیات نازل کی۔ تم نے کہا تھا کہ رب مجھے مانو گے، اور تم نے کس کس کو رب بنایا؟ قالا فرعون، فرعون کہنے لگا ذرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، بلا لے اپنے اس رب کو، بلائے اس، پکارے اس کو، تیری وہ مدد کرے گا۔ یہ فرعون کی اسمبلی ہال ہے، فرعون کی پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ ایک بندہ بولا قال رجل مومن، اس کے مشاورتی گروہ میں سے اس کی شورا کا بندہ وہ بولا
ایمان چھپایا ہوا تھا، ایمان اب اس نے ظاہر کیا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آیا، ہے فرعون کے خاندان کا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، کہا اس رجل مومن نے، مومن مرد نے، من آل فرعون، جس کا تعلق فرعون کے خاندان میں سے تھا، یکتم ایمانہ، اس نے ابھی تک اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو اس شخص کو، ان یقول، یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، اس جرم کی پاداش میں کہہ رہے ہو؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، پلٹ جاؤ اس رب کی طرف، عہد الست کی طرف، تم نے وعدہ کیا تھا کہ رب مجھے مانو گے، یہی وعدہ یاد دلانے کے لیے آیا، اسی وعدے کی طرف اس نے اپنا عقیدہ اور ایمان منوایا، اس کے اوپر لوگ ایمان لے کر آئے، اب تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہی واقعہ پیش آیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لوگوں نے گلے کے اندر رسی ڈال دی اور دم گھونٹنا چاہا، اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دھکا دیا اس بندے کو جس نے گلے میں رسی ڈال کے یا گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو بٹ دیے ہوئے تھے، دم گھٹتا تھا۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو اس شخص کو، ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کو قتل کرنا چاہ رہے ہو اس جرم کی پاداش میں؟ اور پھر وہ ٹھوس دھاندلی سے مات نہیں منوا رہا اپنی، وہ کوئی جبر کے ساتھ اپنی دلائل کو نہیں منوا رہا، وہ قد جاءکم، وہ لے کر آیا ہے تمہارے پاس، بالبینات من ربکم، دلائل بھی لے کر آئے ہیں، کہاں سے؟ من ربکم، اپنے رب کے پاس سے لے کر آیا ہے، وہ تمہیں زبردستی تو نہیں منوا رہا، جو دلائل دے رہا ہے، جو بینات دے رہا ہے، وہ جو لاٹھی اس نے پھینکی اپنا بنایا تھا، اس نے نہیں بنایا تھا، بینات لے کر آیا، کہاں سے؟ من ربکم۔ یہ شخص بیچ میں بولا اور فرعون نے اس کی کوئی بات نہ سنی، تعقب کے لیے آرڈر جاری کر دیا، ان کا پیچھا کرو۔ فرعون اپنے بندوں کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا اس نے کیا، اللہ نے اس چیز کا نقشہ کھینچا۔ پھر دوبارہ اس کے اندر بات آپ پھر ذہن میں وہی رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کو لے کر آ رہے ہیں ان کی تربیت کیا کرنا چاہتے ہیں، جس قوم کو بحیثیت قوم لے کر آ رہے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، کفر نہ کرو، رب العالمین عہد الست یاد دلا دیا اسے، اس نے پیچھا کیا، یہ پیچھے پیچھے آ گئے، فرعونی اپنے لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعونی ہے، آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آ گیا۔ اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا، فلما ترا الجمان، پس جب دو گروہ پاس پہنچ گئے، آمنے سامنے ہو گئے، قالا اصحاب موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، انا لمدرکون، اب تو موسیٰ ہم پکڑے گئے، یہ ہمیں چھوڑ دیں گے، یہ بچوں کو نہیں چھوڑتا، یہ ابھی ہمیں کاٹ کاٹ کے سمندر کے حوالے کریں گے، اب تو ہم پکڑے گئے، کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ پیچھے فرعونی ہے، اس کا لشکر ہے، اور آگے سمندر آ گیا، کہاں جائیں گے؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، کیا ہرگز نہیں، میں مختیار کل ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، میں مختیار، ابھی پھونک ماریں گے نا، اب یہ سارے فرعونی سوا ہو جائیں گے، یہی کہا؟ نہیں کہا نا۔ کالا، یہ موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کدھر پلٹانا چاہتے ہیں؟ کالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، نظر موسیٰ علیہ السلام کو بھی آ رہا ہے، پیچھے فرعونی ہے، آگے سمندر آگے ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، یعنی واپس پلٹو ادھر، کسی اور کو نہیں پکارو گے حاجات کے لیے، کسی اور کو نہیں پکارو گے، تم دیکھ لو کہ کوئی مشکل کشائی کے لیے پکارنے، کوئی مشکل کشائی کے لیے آ جائے، کوئی حاجت روائی کے لیے آ جائے، کوئی اور نعرے لگا لیں، نہیں، فرمایا کلا انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، اور وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔
اسی بات کو جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس لاٹھی کو زمین کے اوپر مار دو، ہم اس کے اندر سے خشک راستہ آپ کے لیے نکال دیتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا محور ہے، جھگڑا ہے۔ قرآن اسی چیز کو بیان کرتا ہے۔ دو گروہ ہیں، ایمان والا گروہ ہے، کفر والا گروہ ہے۔ ان کا جھگڑا آپس کے اندر جو ہے سارا کا سارا جھگڑا ہے ہی رب کو لے کر۔ ایک رب نہیں مانتے، ایک کی شریعت نہیں مانتے، ایک کو نہیں مانتے، اس کا بنایا ہوا دین نہیں مانتے، عبادت اس کے ساتھ خالص نہیں کرتے۔ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ دیکھو ان نصارہ کو، دیکھو ان یہود کو، اتخذوا انہوں نے بنایا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہ عہد الست کو بھول گئے، انہیں وعدہ یاد ہی نہیں ہے، انہوں نے اس کی پاسداری کی نہیں۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیری ہی شریعت مانیں گے، تیرا ہی قانون مانیں گے، تیرا ہی دین مانیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے مشائخ کو، اپنے گدی نشینوں کو اور اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا، رب بنا لیا۔ ادھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آیت نازل ہوئی، کہنے لگے میں نصرانی تھا اور تب بھی ہم نے اپنے علماء کو اور مشائخ کو رب نہیں بنایا۔ تو قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ادھی یہ بتاؤ، جب اللہ کی ایک حلال کردہ چیز ہوتی اور تمہارے علماء اور مشائخ اسے حرام کہہ دیتے تو تم حرام مان لیتے تھے؟ اور جب اللہ کی حلال کی ہوئی چیز تھی اسے حرام کہتے، حرام کی ہوئی چیز تھی اس کو حلال کہہ دیتے، تو یہ قانون اور یہ باتیں ان کی اور یہ فتاوے مان لیا کرتے تھے؟ ادھی کہنے لگے جی یا رسول اللہ یہ تو ہم مان، فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یہی تو عہد الست میں بتایا تھا، رب کس اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہوگا، کسی کا فتویٰ نہیں مانو گے، کسی کا دین نہیں مانو گے، کسی کی شریعت نہیں مانو گے۔ آج اس کو چھوڑ کے کتنے تم نے رب بنا لیے۔ فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ فرمایا اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، اللہ کا جز بنایا، اللہ کا بیٹا بنایا۔ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد، کہ ان کو تو اللہ نے حالانکہ حکم یہی دیا تھا کہ تم عبادت کرو گے اور الہ واحد کی کرو گے، معبود تمہارا الہ واحد ہوگا۔ فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، سبحانہ عما یشرکون، اور اللہ اس شرک سے پاک ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی قوم کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں دیکھو ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہی پیغمبر کا راستہ ہے، جس دین کے اوپر آج ہم چل رہے ہیں، ہمارے اکابرین چل رہے ہیں، یہی راستہ پیغمبر نے دیا ہے، اسی راستے پہ پیغمبر ہمیں چلا کر گئے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے جب رد کیا فرمایا کہ کیا پیغمبر تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا؟ کیا پیغمبر تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو، کہ تم راستہ تم نے یہ چن لیا اور کہہ رہے ہو کہ اس راستے کے اوپر پیغمبر ہمیں چلا کر گئے؟ اس کا جب اللہ نے رد کیا تو فرمایا وہ ایسا نہیں کہے گا، ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی، جس بشر کو اللہ کتاب دے، جس بشر کو اللہ تعالیٰ نبوت دے، جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے۔ فرمایا اور وہ لوگوں سے یہ کہے، ثم یقول، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے، للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، تم میرے بندے بن جاؤ۔ فرمایا نہیں، وہ ایسے نہیں کہتا، ولیکن کونوا ربانیین، ہر پیغمبر کی، ہر اس بشر کی جس کو اللہ پیغمبر بنا دے، ہر اس بشر کی جس کو اللہ نبوت دے دے، علم دے دے، حکمت دے دے، فرمایا اس کی تو دعوت ہی یہی ہوتی ہے، کونوا ربانیین، کے رب والے بن جاؤ، قانون رب کا مانو۔ اور پیغمبر خود بھی رب کے قانون کا پابند ہوتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو تم کتاب کے اندر اس کو جانتے ہو۔ فرمایا بما کنتم تدرسون، اور تم اسی بات کا کتاب کے اندر درس دیتے ہو، اور جبکہ
ہر پیغمبر کی دعوت یہ ہے کہ وہ رب والا بن جائے، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ پیغمبر کا دیا ہوا راستہ ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ، اور وہ تمہیں حکم نہیں دیتا کہ ان تتخذوا، کہ بنا لو تم الملائکہ والنبیین، فرمایا ملائکہ کو اور انبیاء کو ارباباً رب بنا لو۔ کوئی پیغمبر اس بات کا حکم نہیں دیتا، کوئی پیغمبر ایسا جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہو، اس نے اپنی طرف سے دعوی نبوت نہ کیا ہو، واقعی اللہ نے اس کو پیغمبر بنایا ہو، فرمایا وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ملائکہ کو اللہ کا شریک بنا لو، ملائکہ کو رب بنا لو اور انبیاء کو رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ وہ تمہیں مسلم بنانے کے لیے آیا تھا، عقائد تمہارے مسلم کرنے کے لیے آیا تھا۔ دیکھیں آج ہماری قوم نے کتنے راستے اختیار کیے، اور وہ راستہ اختیار کرنے کا نتیجہ انہیں رب بنانا تھا۔ قبر پرستی کا راستہ لیا علماء کے کہنے پر، علماء کے فتاووں کے اوپر، قبر پرستی کا راستہ لیا، پیری مریدی کا راستہ لیا۔ کیا یہ عہد الست کے مطابق ہیں؟ عہد الست کے برابر ان کا ایمان ہے؟ نہیں ہے۔ اصحال ثواب کا راستہ لیا، تعویذ گنڈے کا راستہ لیا۔ کیوں نہ قرآن کہے انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا؟ حالانکہ نبی علیہ السلام تو یہ فرماتے رہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس کا عہد الست تو رہا ہی نہیں، پاسداری تو ختم ہو گئی، انحراف اس نے کر دیا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے انہوں نے بنایا اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو رب بنا لیا۔ فرمایا یہ راستہ پیغمبر نہیں دیتا، اور پیغمبر کا تو کہنا ہی یہی ہے کہ کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، تم رب والے بن جاؤ۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ جہنمیوں کا جب اللہ نے تذکرہ کیا، اس تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جب اللہ تعالیٰ جہنم کو کھول دے گا، ان کے سامنے لے آئے گا، کن کے؟ للغاوین، جو گمراہ لوگ ہیں۔ فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ، اللہ ان سے سوال کرے گا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، جن کی شریعتیں مانتے رہے، جن کا دین مانتے رہے، جن کی پکاریں لگاتے رہے، جن کے نام کی نظر و نیازیں کرتے رہے، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود؟ یہ جہنم میں نے کھول دیے۔ آج تو بڑے بڑے دعوے ہیں ہمارے، جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جن کا ہم نے لڑ پکڑا ہوا ہے، تو یہ ہمیں جہنم سے چھڑوا لیں گے، یہ جہنم کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھیں سرخ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور ہمیں یہ جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اور اپنے ایک ایک مرید کو جہنم سے نکال لیں گے۔ یہ بڑے بڑے دعوے۔ اللہ پوچھے گا وَقِيلَ لَهُمْ، ان سے سوال ہوگا بتاؤ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود؟ یہ جہنم میں نے کھول دیے، لے آؤ، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے دعوے؟ فرمایا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جن کے بارے میں تمہارے یہ خیال تھا، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، تمہاری مدد کریں گے وہ، یا وہ اپنی مدد بھی کر سکتے ہو، تو لے آؤ انہیں۔ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود؟ فرمایا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، وہ اس کے اندر اوندے منہ پھینک دیے جائیں گے، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کا لشکر بھی وہاں پر پہنچے گا۔ قالوا، وہ کہیں گے وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اب ان میں جھگڑا ہونے لگا۔ جھگڑا کس بات کو ہونے لگا؟ کہنے لگے تَاللَّهِ إِنَّا كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم ہم کھلے گمراہ لوگ تھے۔ کیوں کھلے گمراہ کیوں تھے؟ وہ جو دوسرا لشکر ان کے سامنے آیا، ان کے اکابرین کا لشکر ان کے سامنے آیا، ابلیس کا لشکر ان کے سامنے آیا، جو انہیں وسوسہ اندازی کر کے غیر اللہ کی طرف لے گیا، جو انہیں دوسرے رب بنانے کی طرف کہنے لگے، ان کو پہچان کر اذ نسویکم برب العالمین، ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے رہے۔ یہ جرم تھا ان کا۔ عہد الست کو انہوں نے بھول گئے، اور اس وعدے کو جب انہوں نے بھلایا تو اب جہنم کے اندر اعتراف کر رہے ہیں، اے اللہ یہی تھے ہمارے اکابرین، یہی تھے ہمارے جن اور انس کے اندر گمراہ کرنے والے۔ اذ نسویکم برب العالمین، ہم انہیں برابر کرتے رہے رب العالمین کے۔ انہوں نے کہا غیر اللہ کی نظر و نیاز، ہم نے مان لی۔ انہوں نے کہا پکار لی غیر اللہ کا، یا رسول اللہ مدد پکارو، یا علی مدد پکارو، فلاں پکارو، فلاں پکارو، انظر حالنا پکارو، اغثنی یا رسول اللہ پکارو، ہم نے یہی کیا۔ اذ نسویکم برب العالمین، انہیں ہم رب العالمین سمجھتے رہے، یعنی دین ان سے لیتے رہے، فتاوے ان کے لیتے رہے، اور اللہ کے مقابل کے اندر دعویٰ ان کا مانتے رہے۔
متا کا راستہ ہم نے انہی کے کہنے کے اوپر لیا، حلالے کا راستہ ہم نے انہی کے کہنے کے اوپر لیا، نظام جمہوریت ہم نے انہی کے کہنے کے اوپر لیا، عرس اور میلے لگائے انہی کے کہنے کے اوپر، اور شب برات منائی، محفل میلاد منایا انہی کے کہنے کے اوپر۔ اذ نسویکم برب العالمین، ہم تو انہیں رب العالمین کے برابر کرتے رہے۔ وعدہ وہاں جہنم میں یاد آ رہا ہے، اور وہاں کہہ رہے ہیں البتہ تحقیق اللہ کی قسم ہم کھلے گمراہ لوگ تھے۔ تو یہی وعدہ اللہ نے دنیا میں یاد دلایا، دیکھو تم نے وعدہ کیا مجھ سے، جب اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہر ایک نے تم میں سے ہر شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا پالنہار، تو ہی مربی ہے۔ تو اس وعدے کو بھلا کر تم نے کتنے دروں اور درباروں پر حاضریاں دیں، اور کتنے تم نے شریعت ساز بنائے، کتنے احکامات تم مانتے رہے۔ اسی بات کو فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، رب سے دھوکے میں تمہیں ڈال دیا، کریم رب سے دھوکے میں ڈالا تو ڈالا کس چیز نے، بتاؤ تو صحیح کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کیوں مان رہے ہو ان کا دین؟ کیوں جب اللہ کہے گا لے آؤ معبود کام آئیں گے، جب اللہ کہے گا کہ آؤ بچا لو ان کو، اپنی مدد بھی کر سکو گے تو کرو، کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے تو فرمایا کس دھوکے کے اندر ہو، وہ وعدہ کیوں بھول گئے تم؟ یہی ہر پیغمبر کی دعوت تھی، جتنے انبیاء کی دعائیں آپ دیکھیں گے وہ یہی صفت رب سے شروع ہوں گی، اس کے اندر یہ دعویٰ اور اس کے اندر بنیادی صفت رب کی ہوگی۔ آپ دعائیں جتنی بھی آپ کو یاد ہیں آپ پڑھتے رہیں، آدم علیہ السلام کی دعا دیکھ لیں، یعقوب علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، وہ ساری دعائیں آپ کو جتنی یاد ہیں آپ دیکھیں گے اس میں صفت رب آئے گا بار بار۔ قوم سبا کی طرف جب سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا تھا، فرمایا کوئی ہے تم میں سے ایسا جو ان کے آنے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر لے آئے؟ ایک نے کہا جی آپ جب تک اپنی مجلس کو برخاست کریں گے اس وقت تک آ جائے گا۔ دوسرا شخص تھا وہاں پر، اس نے کہا آپ پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، میں اس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور وہ لے آیا۔ فلما رآہ، پس جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اسے، مستقرن عندہ، وہ پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت ان کے پاس آ گیا۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ فضل ہے کس کا؟ میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی دعوت بھی یہی ہے، سلیمان علیہ السلام بھی یہی بلانا چاہ رہے ہیں، وہی وعدہ یاد دلانا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے ملکہ بلقیس جب اعلان کرتی ہے تو کیا کہتی ہیں؟ قالت، وہ کہنے لگی، وہ عورت بولی، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہنے لگی اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا اور میں اسلام لے کر آتی ہوں، میں مسلمہ بنتی ہوں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی مسلمہ۔ تو یہی سلیمان علیہ السلام کی دعوت تھی، یہی سلیمان علیہ السلام عہد الست یاد دلا رہے تھے۔ کسی پیغمبر کی آپ دعا دیکھیں، ہنالک دعا زکریہ ربہ، پکارا زکریہ نے کس کو؟ رب کو۔ قال ربی حب لی، اے اللہ عطا کر مجھے من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو اپنی جناب سے مجھے نیک اور پاکیزہ لڑکا دے دے، اور بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہی کہا ایوب علیہ السلام نے، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، پیغمبر بیمار ہیں صفت رب کے ساتھ پکار رہا ہے، پیغمبر جیل کے اندر ہے تو صفت رب کے ساتھ پکار رہا ہے، اور پیغمبر کسی تکلیف کے اندر ہے تو رب، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اسی صفت کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، فرمایا لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ، قالوا جن لوگوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، وقال المسیح، حالانکہ مسیح تو یہ کہنے کے لیے آیا تھا، اور مسیح نے تو ان کو یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو تمہارا بھی رب ہے اور جو میرا بھی رب ہے۔ یہی وعدہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں یاد دلایا تھا، اور آج انہوں نے کیا کیا؟ اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو انہوں نے رب بنا لیا۔
یہی دعویٰ قرآن پیش کرے گا. اسی لیے فرمایا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. دیکھیں میں ابھی اس میں مزید ذکر کرنا چاہتا تھا، وقت ختم ہو گیا. پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ان کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. یہیں سے واپس پلٹاؤ انہیں. آپ کی دعوت یہی ہوگی، آپ انہیں واپس پلٹائیں گے کس کی طرف؟ رب کی طرف. اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے. صفت کون سی ذکر ہو رہی ہے؟ صفت رب. فرمایا خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو علق سے، جمع ہوئے خون سے. فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ اپنے کریم رب کے نام سے. فرمایا الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا، ہرگز نہیں. فرمایا ہرگز نہیں. ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی پر اتر آتا ہے. صفت رب ذکر ہو رہی تھی، بار بار ذکر ہو رہی. فرمایا نہیں انسان ضرور سرکش بنتا ہے. الرآہ استغنا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، مستغنا سمجھتا ہے، میں تو بری ہوں اس چیز سے. سرکشی کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے. فرمایا انا الی ربک الرجع، واپس پلٹ کر اللہ کے پاس ہی آئے گا. قرآن کی جو ترتیب ہے، ایک ترتیب نزول کی ہے، ایک ترتیب تلاوت کی ہے. جس طرح یہ قرآن ابھی یہ چھپا ہوا ہمارے سامنے ہے، یہ ترتیب تلاوت ہے. اس طرح نازل نہیں ہوا اس ترتیب سے. جو نزول کی ترتیب ہے وہ آپ نے دیکھ لی، اقرا بسم ربک الذی خلق، ادھر صفت رب کا ذکر ہو رہا ہے. آخری صورت ہے سورت نصر، اذا جاء نصر اللہ، یہ آخری صورت ہے، 114 نمبر اس کا نزول ہے. اس میں فرمایا فسبح بحمد ربک، فرمایا فسبح بحمد ربک، واپس صفت رب کا. پہلی وحی میں بھی صفت رب آ گیا، آخری وحی کے اندر بھی صفت رب. فرمایا واستغفروا، اس سے دعا استغفار کرو، انہ کان توابا، وہ معاف کرنے والا ہے. اور ترتیب تلاوت آپ دیکھیں، ترتیب تلاوت میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت آ گئی الحمدللہ رب آخری صورت ہے قل اعوذ برب الناس، پھر صفت رب آ رہی. یعنی وعدہ یہی یاد دلایا جا رہا ہے، بار بار صفت رب آ رہی ہے، بار بار صفت رب آ رہی ہے. تو اللہ یہی یاد دلانا چاہتا ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. آئے دنیا میں صرف اسی لیے ہو کہ تم نے جو عہد کیا تھا، اپنی جانوں کو گواہ بنایا تھا کہ اس کی پاسداری کرتے ہو یا نہیں کرتے، اس کا ذکر کیا. اور پھر فرمایا فلا و ربک لا یؤمنون، اللہ اپنے صفت رب کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہے وہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں. جب حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پیغمبر ایک بات کا حکم دے دیں، پیغمبر ایک فیصلہ جاری کر دیں اور وہ اسے قبول ہی نہ کرے، فرمایا مجھے رب ہونے کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہے. اسی لیے فرمایا انا ھذہ امتکم امۃ واحد، دیکھو ایک امت بن کے رہو، یہی تمہاری ایک ہی امت ہے، ایک بن کے رہو. وانا ربکم، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، اس کی عبادت کرو. فرمایا وتقطعوا امرهم بینہم، اور یہ جو آپس کے تمہارے معاملات ہیں، یہ جو تمہاری آپس کی تعلقات ہیں، فرمایا اس کو درست کرو. رب ہونے کے واسطے سے فرمایا اس آپس کے تعلقات کو درست کرو. فرمایا کل الینا راجعون، بے شک تم ساروں کو میری طرف پلٹ کر آنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو، اور اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپس کے اندر محبتیں قائم نہ کرے. جو اللہ نے اپنے صفت رب ہونے کا واسطہ دے کر فرمایا آپس کے تعلقات کو درست کرو، اور عہد الست کو سامنے رکھ کر، تو آپ دیکھیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو محبتیں قائم کرنے کا ایک راستہ ہے، آپس کے اندر ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، مسکرا کر دیکھو، سلام کرو. یہ جو نقطہ تمہارے دلوں کے اندر توڑ پیدا کرتا ہے، یہ جو آپس کی خرابیاں ہوتی ہیں اس کو دیکھو.
تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس وعدے کو یاد دلا رہے ہیں، آخرت میں کامیابی اسی عہد الست ہی کی بنیاد کے اوپر ہونے والی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔